بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب، میرے ویورز، سبسکرائبر کو صابری عملیات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرم کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ آپ لوگ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مجرب عملیات میں کی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ تو آج کا ایک بہت ہی خاص عمل آپ لوگوں کے لیے میں لے کر حاضر ہوں۔ جو لوگ پریشان حال ہیں رزق کی وجہ سے، گھریلو جھگڑے کی وجہ سے، یا کسی ڈپریشن کا شکار ہیں، محبت کا، عداوت کا، طلاق کا، یا دشمن ان کو تنگ کر رہا ہے، دشمن کی زبان بندی کا، بیماری کا، کوئی بھی کام اس عمل سے آپ لے سکتے ہیں۔ اس کو ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا کر کے، یعنی کہ سورۃ الکوثر کے عامل بھی بن سکتے ہیں، اس کے نقش بھی کے عامل بھی بن سکتے ہیں۔ اس تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور سمجھیے گا۔ تو تمام دوستوں سے میں گزارش کروں گا، جن لوگوں نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور تمام دوستوں تک ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ یہ سورۃ الکوثر، قرآن پاک کی سورہ کوثر کا عمل ہے اور نقش کی زکوٰۃ ہے، اور سورۃ الکوثر کی بھی زکوٰۃ ہے۔ تو جو لوگ اس کے عامل بننا چاہیں، یعنی کہ زکوٰۃ صغیرہ، زکوٰۃ کبیرہ یا زکوٰۃ الکبائر، وہ تو بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ جو لوگ وہ کرنا چاہیں تو مجھے کمنٹس میں یا کال پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کی اجازت بھی اور طریقہ کار سمجھا دوں گا۔ تو میں جو بھی آپ کے لیے عمل لے آتا ہوں یوٹیوب پہ، عمل اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت انسانیت اور آپ کی بھلائی کے لیے ایک نقطہ بھی میں اپنے پاس پنہاں چھپا کر نہیں رکھتا کسی عمل کا۔ تو جو مجھے اللہ پاک نے علم عطا کی ہے، تھوڑا بہت ہی تھوڑا، تو اس حوالے سے میں جو بھی میرے پاس انفارمیشن ہوتی ہے یا میں نے کوئی عمل کیا ہوتا ہے تو اس کی اجازت میں دے رہا ہوتا ہوں۔ جو میں نے عمل نہیں کیا ہوتا اس کی اجازت میں وہ عمل اپلوڈ بھی نہیں کرتا۔ تو یہ سورۃ الکوثر کا زکوٰۃ کا بھی عمل ہے۔ اس کی جو انسان، جو میرا بھائی، جو بہن، مرد عورت جو بھی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے، تو اس کی زکوٰۃ کا سب سے زیادہ پر اثر جو دن ہیں وہ ماہ رمضان میں ہیں۔ ماہ رمضان کی 27 کی رات سے شروع کرنا ہے، یعنی کہ 26 ماہ رمضان کی دن گزار کے جو رات آئے گی 27 شب قدر کی رات، عشاء کے بعد کوئی ایک ٹائم رکھ لیں۔ 3 دن کی یہ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، 3 دن کی یہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کی نقش کی، اور سورۃ الکوثر کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ 27، 28 اور 29 کی رات ٹائم ایک رکھنا ہے، رجال الغیب کا خیال رکھنا ہے۔ رجال الغیب کا خیال رکھ کے آپ نے کوئی ایک ٹائم رکھ کے بیٹھ جانا ہے جائے نماز پہ، خوشبو وغیرہ لگا لینی ہے، اگربتی وغیرہ سلگا لینی ہے، کوئی ڈر خوف نہیں، کسی حصار کی ضرورت نہیں۔ حصار کرنا چاہیں تو جسمانی حصار کر لیں۔ یہ نمبر 1 طریقہ ہے جو آپ کو میں سمجھا رہا ہوں۔ تو رجال الغیب کو سلام کر کے، رجال الغیب کو اس 27 کی رات کو جو رجال الغیب ہوگا وہ آپ پیٹھ کے پیچھے کر کے رجال الغیب کو سلام کر کے بیٹھ جائیں گے۔ ایک پانی کا گلاس اپنے پاس رکھیں گے، وہ 3 دن تک آپ نے پانی کا گلاس وہی آپ کا چلے گا، وہ آپ کو آگے سمجھ آ جائے گی۔ تو آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور سورۃ الکوثر کو بسم اللہ سمیت پڑھنا ہے۔ پہلے دن آپ پڑھیں گے سورۃ الکوثر کو 921 مرتبہ، 921 مرتبہ، 921، یعنی کہ 921 دفعہ آپ پڑھیں گے، اور ہر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
قرآن پاک کی یہ صورت ہے، تو ہر مسلم کو تو یہ صورت یاد ہوگی، نماز میں بھی ویسے روٹین سے پڑھتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی آپ نوری نقش کے یا کسی آیت مبارکہ کے یا صورت مبارکہ کے آپ عامل بننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنے گناہ جو ہیں ان سے اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ اس میں پرہیز یہ ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، یعنی کہ شریعت سے ہٹ کر کوئی بھی کام ہے وہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد پرہیز رکھنا ہے، نماز پنجگانہ پڑھنی ہے، تو یہ عمل انشاءاللہ آپ کا گولی کی طرف کام کرے گا، گولی کی طرح۔ تو آپ نے پہلے دن پڑھنا ہے 921 مرتبہ، دوسرے دن بھی پڑھنا ہے 921 مرتبہ، جو تیسرا دن ہوگا تو آپ نے پڑھنا ہے 922 مرتبہ، 922 مرتبہ۔ تو پھر یہ آپ کی تعداد جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تعداد آپ کی پوری ہو جائے گی۔ تو پہلے دن 921 مرتبہ، دوسرے دن 921 مرتبہ، تیسرے دن 922 مرتبہ، تو یہ زکوٰۃ آپ کی 3 دن مکمل ہو جائے گی۔ اگر کچھ عام دنوں میں لوگ کرنا چاہیں، دوسرا طریقہ یہ ہے، اس سورۃ الکوثر کی یعنی کہ سورت کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی نوچندی جمعرات کی رات، نوچندی جمعہ کی رات، یعنی کہ جمعرات نوچندی کا دن گزار کے 3 چاند سے آگے جو جمعرات آئے گی وہ دن گزار کے آپ نے جمعہ کی رات، وہ چاند کا ڈیٹ کے حساب سے آپ دیکھ لینا ہے رجال الغیب کو، رات کو بھائی رات اگر چار یعنی کہ کوئی کسی ڈیجٹ کے حساب سے 4 چاند کی رات ہے، 5 کی رات ہے، تو یعنی کہ کل یعنی کہ اگر آج 4 ہے نا جمعرات ہے مثال کے طور پہ فار ایگزامپل، تو کل 5 ہے، تو رات جو ہوگی وہ 5 کی شمار ہوگی، کیونکہ رات سب سے پہلے ہوتی ہے اسلام میں، رات پہلے ہے دن بعد میں ہے۔ تو شام کے ٹائم جو رجال الغیب کا جو سمت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، میری بات کو فالو کر رہے ہوں گے۔ میں رجال الغیب کا ساری ویڈیو ڈال کر آپ کو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو آپ نے رجال الغیب کا خیال رکھ کے اسی طریقہ سے پہلے دن 921 مرتبہ، دوسرے دن 922 مرتبہ، تیسرے دن 922 مرتبہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اور اس جو آپ کے پاس پانی کا گلاس ہوگا، چاہے ماہ رمضان میں کریں یا عام دنوں میں یعنی کہ کسی منتھ میں بھی کریں، تو جو پانی کا گلاس ہوگا جب آپ 921 مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے تو اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ، تو وہ اس پر دم کر دیں گے، پانی پر دم کر دیں گے، اور وہ پانی سیو رکھ لینا ہے۔ دوسرے دن بھی وہی پانی ہے جو 921 مرتبہ پڑھیں گے، وہ پانی آپ اس پہ پانی پہ سورۃ الکوثر جب پڑھیں گے تو دم کر دیں گے۔ تیسری دن جو آپ 922 مرتبہ پڑھیں گے تو اسی پانی پر آپ دم کر دیں گے۔ تو یہ پانی آپ کسی مریض کو پلا سکتے ہیں، جو مریض بیمار ہے اس کو بھی پلا دیں، خود بھی پی سکتے ہیں، گھر میں بچوں کو پلا سکتے ہیں شفا کے لیے، یہ آپ بھی شفا بن گئے۔ اب تو آپ سورۃ الکوثر کے اب عامل بن گئے، زکوٰۃ صغیرہ آپ کی ادا ہو گئی ہے۔ تو آپ نے روزانہ اس کو 21 مرتبہ 21 مرتبہ 3 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی یا جو بھی آپ نے زکوٰۃ ادا کرتے پڑھے وہ آپ نے اول و آخر، اور 21 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کو روزانہ کی بنیاد پر روزانہ پڑھتے رہنا ہے، تو آپ کا یہ عمل قابو میں رہے گا۔ آپ نے سورۃ الکوثر کی زکوٰۃ ادا کر لی تو آپ اس نقش کو یہ دیکھیں، اس چال کے حساب سے رجال الغیب کا خیال رکھ کے بنائیں گے تو 21 مرتبہ، جب بھی بنائیں گے کسی مقصد کے لیے بنائیں تو اس کو رجال الغیب کا خیال رکھیں۔ اس کی میں اب ڈیٹیل آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، تھوڑی ڈیٹیل لمبی ہے۔ تو اس کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے بنائیں گے تو یہ اس چال سے بنائیں گے، 786 یعنی کہ کھانے بنا کر 786 لکھیں گے آپ، پھر خانہ نمبر 1 میں آپ 914 لکھیں گے، خانہ نمبر 2 میں آپ 915 لکھیں گے، خانہ نمبر 3 میں آپ 916، پھر 17، پھر 18، پھر 19، پھر 20، 21 اور 22۔ اس طرح یہ چال کے حساب سے رجال الغیب کا خیال رکھ کے، یہ اگر آپ محبت کے لیے کرنا چاہیں تو نیچے آپ نام لکھ لیں گے، الحب فلاں بن فلاں، پہلے آپ اس محبوب کا نام، پھر الحب فلاں بن فلاں۔ تو یہ 4 نقش آپ استعمال کریں گے، 4 نقش۔ ایک نقش آپ جو ہے وہ درخت پہ باندھنے کے لیے، لٹکانے کے لیے، ایک نقش جو ہے وہ نہر میں پھینک دیں آپ، یعنی کہ نہر میں بہا دیں، ایک نقش جو ہے وہ کسی
ٹری پر بتایا آپ کو، ایک نقش وہ کہیں قبرستان میں یا مٹی میں دفن کر دیں، جو چال کے یعنی کہ ایک عنصر کے حساب سے ہے نا، مٹی کا جو عنصر ہے خاکی۔ تو چوتھا جو نقش ہے اس کے اوپر آپ نے 786 نہیں لکھنی، وہ آپ نے 786 نہیں لکھنی، ویسے ہی آپ نے لکھ دینا ہے۔ تو اس نقش کو آپ محبت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ آگ میں چولہے کے نیچے دفن کر دیں۔ 4 قسم کے 4 عناصر کے آپ نقش بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دشمن سے یعنی کہ جان چھڑوانے کے لیے یا اسے ایذا دینے کے لیے بھی آپ اس طرح کے نقوش 4 بنا کر، تو 786 نہیں لکھنا اوپر، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو سورۃ النقش کو آپ عداوت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ عداوت کے لیے بھی اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو ایک ہی نقش آپ بنائیں، تو اس کے نیچے طلاق وغیرہ جن کی کروانی ہے یا دعوت کروانی ہے، تو البغض فلاں بن فلاں، البغض فلاں بن فلاں، یا فلاں بن فلاں طلاق دے فلاں بن فلاں کو، یہ لپیٹ لینا ہے اور اس پرانی قبر میں اس کو دفن کر دینا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو کسی سے بات منوانے کے لیے یا آپ اپنی حفاظت کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے ایک عدد نقش بنا لیں رجال و غیب کا خیال رکھ کے، تو اس کو بازو پہ بنوا دیں، کسی کوئی کلائنٹ وغیرہ آتا ہے آپ کے پاس، تو جو بھی نقش بنائیں تو سورۃ الکوثر کو یعنی کہ بسم اللہ سمیت، جو اچھے کام کے لیے آپ کریں گے تو بسم اللہ سمیت اس پر دم کریں گے، اوپر 786 لکھیں گے۔ طلاق یا دشمن کے لیے تو سورۃ الکوثر کو بسم اللہ نہیں پڑھنی، اور 21 مرتبہ آپ نے پڑھ کر دم کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی چال ہے، امید کرتا ہوں سب سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ نہ آئے تو میرے نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو محبت کے لیے، طلاق کے لیے، اس کو دشمن کے لیے استعمال کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے، بہت خاص ہے کہ کالی مرچ آپ نے لے لینی ہے، 21 عدد کالی مرچ، 21 عدد کالی مرچ آپ نے لینی ہے۔ جو محبت کا کام کرنا ہے اسے روز ماہ میں جمعرات یا جمعہ کے دن صبح سورج نکلنے کے بعد یا اتوار کے دن بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے جال و غیب کا خیال رکھ لینا ہے، 21 عدد مرچ جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ لینی ہے، کوئی اگربتی وغیرہ بخور جلا لینا ہے۔ سورۃ الکوثر کا جو بخور ہے وہ قواعد عملیات میں جب ویڈیو سٹارٹ کروں گا تو میں آپ کو بتا دیا کروں گا کہ کس صورت کا کیا کچھ آپ کا ہے۔ سوری، کالوں والے جو کالز والے لوگ ہوتے ہیں تو تھوڑا ڈسٹرب کرتے ہیں، تو سوری۔ میں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے روز ماہ کسی جمعہ یا جمعرات کے دن، ایک چاند کی 1 تاریخ سے لے کر 14 تاریخ تک جال و غیب کا خیال رکھنا ہے۔ جمعہ یا جمعرات کے دن بخور یعنی کہ اگربتی آپ نے جلا لینی ہے۔ 21 عدد جو مرچ ہیں، کالی مرچ، وہ سامنے آپ کے پاس ہو، اور چولہا وغیرہ یا آپ کے پاس کوئی انگارے وغیرہ آپ کے پاس ہوں، تو آپ نے محبت کے لیے یہ کام ہے، یا کسی سے کوئی بات منوانا ہے، ہر اچھے کام کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سورۃ الکوثر کو بسم اللہ سمیت پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کو آپ پڑھیں گے بسم اللہ سمیت، 7 مرتبہ پڑھ کے آپ پھر اس 1 عدد دانہ آپ کے پاس ہوگا جو مرچ کا، اس کو اٹھا کے اس پہ یعنی کہ 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھی، اور کہا کہ اگر محبت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کہنا ہے کہ 7 مرتبہ پڑھ کے سورۃ الکوثر کہنا ہے کہ فلاں بن فلاں شدید محبت کرے فلاں بن فلاں سے، اور ایسے کر کے آپ نے دانے پہ پھونک مار دینی ہے اور وہ آگ میں ڈال دینا ہے۔ پھر دوسرے دانے کو اس طرح آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر آگ میں ڈال دینا ہے۔ 21 عدد دانے، یہ آپ نے 7 دن کنٹینیو کرنا ہے، یعنی کہ جمعرات سے شروع کیا ہے تو جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوار، منگل، بدھ۔ اگر جمعہ کو شروع کیا تو جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوار، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 7 دن کنٹینیو آپ نے ہر روز رجال الغیب کا خیال رکھنا ہے۔ بھائی میں آپ کو ویڈیو میں بتا رہا ہوں، ڈیٹیل سمجھ لیں۔ ہر روز جمعرات کے دن اور جگہ یعنی کہ ہوگا چاند کے حساب سے رجال الغیب، دوسرے جگہ اور نوری علم ہے یہ، اس میں رجال الغیب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے محبت کا کام کرنا ہے، اس محبوب کو یا کسی کو کر کے دے رہے ہیں تو اس کا آپ نے تصور رکھنا ہے 7 مرتبہ ہر دانے پہ کر کے۔ تو اس لیے تو جو اگر آپ کرنا چاہیں دشمن کو ہلاکت کے لیے یا دشمن کو بیمار کرنے کے لیے یا عداوت کے لیے یا طلاق کے لیے، یہ ان تمام جو اعمال شر ہیں ان کے لیے آپ منگل کے دن یا ہفتہ کے دن صبح سورج نکلنے کے بعد رجال الغیب کا خیال رکھ لیں، اور یہ بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ جو ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں، سورۃ الکوثر کو اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔
सूरत अल-कौसर को उसी तरह पढ़ना है। 21 अदद आपने मिर्च लेनी है, काली मिर्च, और जाल गैब का ख्याल रखना है। और अगर आप दावत के लिए, तलाक के लिए, दुश्मन को बीमार करने के लिए तो आप कर रहे हैं, तो आप इस सूरत अल-कौसर को बग़ैर बिस्मिल्लाह के, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, कोई दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, डायरेक्ट इन्ना अतवैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इन्ना अतवैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इस तरह आपने पढ़ लेना है। और आखिर में दुश्मन के लिए जो भी आपका मकसद है वो आपने बोल लेना है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ को तलाक दे, फ़लाँ बिनते फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ से तलाक ले, या फ़लाँ बिन फ़लाँ मक़हूर हो या बीमार हो, जो आपको मकसद, आप जायज़ मकसद के लिए करना चाहें, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है आपका सूरत अल-कौसर का। ये नक्श की जो है वो आप अदा करना चाहें ज़कात, तो वो नौचंदी जुमेरात से आप किसी भी वक्त इसको रिजाल गैब का ख्याल रख के ये आपने 313 नक्श बना के वो अपने पास रख लेने हैं, और 21 दिन या 41 दिन आप इसको बनाते रहें। उसके बाद ये नक्श आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। तो इसको आटे की गोलियां बनाकर आप दरिया में डाल दें, ये नक्श की भी ज़कात हो गई। अगर आपने सूरत अल-कौसर की ज़कात अदा कर ली है, आप आमिल हो गए हैं, तो फिर इस नक्श की ज़कात अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। नक्श से भी काम ले सकते हैं, सूरत अल-कौसर से यानी कि मतन से भी, सूरत अल-कौसर से भी आप जो मिर्च वाली आपको अमल बताया, आप इससे काम ले सकते हैं खुद से। जो लोग इस वीडियो को समझ रहे हैं, कोई मसला आपको नुक्ता समझ नहीं आ रहा, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0307 044 9701, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0320 79 76 679 ये जैज़ कॉल नंबर है। तो खुदारा आपसे ये गुजारिश है कि जो लोग कॉल करते हैं तो टाइम वेस्ट ना किया करें, बहुत ज़्यादा हिसाब करवाने लग जाते हैं, फिर काम खुद कर लिया करें। आपको मैं फ़ी सबीलिल्लाह ये काम के लिए इजाज़त दे रहा हूँ, और जायज़ मकसद के लिए ये इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका काम होगा, नाजायज़ करेंगे तो फिर इसकी कोई इजाज़त नहीं, आपको रज्जत होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।